अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। सानहा पेशावर को बीते आज 8 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन ये ऐसा हौलनाक सानहा है जो भुलाए नहीं भूलता। हर साहिब एहसास 8 दिन गुजरने के बावजूद भी अफसुर्दा है और हर एक नजर इस वक्त हुक्मरानों पर है कि वो इस सानहे के बाद क्या इकदाम कर रहे हैं। हालात और वाकयात इस सानहे के बाद बड़ी तेजी से तब्दील हुए हैं। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से और सीनियर सहाफी हबीब अकरम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पहले हम आज की खबरों के हवाले से बात कर लें। आज जो सबसे पहली खबर है हमारे पास वो है लाहौर हाई कोर्ट ने 5 दहशतगर्दों की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया है। सक्खर में भी 2 फांसियां मुलतवी कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी बेंच के हुक्म इम्तनाई को चैलेंज कर दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से हमारे पास दूसरी खबर यह है, वो कहते हैं कि पहला ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब कबायली इलाकों में जारी है, दूसरा ऑपरेशन अब शहरों और देहात में होगा। हमारी तीसरी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को 26 अरब रुपए की इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं कि इमरान खान के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। जबकि चौथी खबर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि पाकिस्तान के मुतालबे पर अफगान फोर्सेस की जानिब से कुन्नड़ में ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 21 दहशतगर्द मारे गए हैं। इन खबरों के हवाले से हम आगाज करते हैं हबीब अकरम साहब से। हबीब साहब, बड़ी खुशाइन बात है कि फांसियां दी जा रही हैं, लेकिन अब बीच में एक ऐसा मसला आन पड़ा है, कानूनी माहिरीन भी हैरान है कि अदालत हुक्म इम्तनाई कैसे जारी कर सकती है। देखिए, कानून के सफ़ों में और कानून की किताबों में जो बहुत कुछ चीजें लिखी होती हैं उनमें जरूरी नहीं कि वो मुआशरे की हर रॉ के साथ वो मुताबिकत रखती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुआशरे में कोई उभार इस तरह पैदा होता है या कोई तमव्वुज इस तरह पैदा होता है कि जिसके नतीजे में लोग तो ये कह रहे हैं कि एक खास काम कर दिया जाए, लेकिन कानून की किताबें कुछ और कह रही होती हैं। लेकिन खास इस मसले में ये इख्तलाफ हो सकता है और कभी कभार और बल्कि कई जगह पे होता रहता है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि जिन लोगों को हम फांसियां दे रहे हैं या फांसियां देने का फैसला किया है ना, तो ये फैसला हमने कई सालों के बाद किया है। 2008 से फांसियों का अमल रुका हुआ था और अब कानून के मुताबिक हमने फांसियां देने का आगाज किया है। तो अदालतों को ये भी समझना है, ये भी जानना है कि हम जख्मी हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हम लोग कट मर रहे हैं, हमारे मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, हमारी स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, हमारे शहर महफूज नहीं अब और कोई चारा नहीं रहा कि हम इन लोगों के साथ इस तरह का सलूक करें, इसी तरह का सलूक करें जिस तरह का ये हमारे साथ करते रहे। अब बात यह है कि अदालत में जब आप हुक्म इम्तनाई का मामला लेके जाते हैं तो हुक्म इम्तनाई, मेरा ख्याल यह है और मैंने कानूनदानों से भी जो बात की है कि हुक्म इम्तनाई फौरी तौर पर दिया ही नहीं जाना चाहिए। पहले लोगों से पूछ लेना चाहिए कि आप हुक्म इम्तनाई किस बुनियाद पर लेने आए हैं। और खास तौर पर इस केस में जिसमें रावलपिंडी, जो लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने ये हुक्म इम्तनाई दिया है, उसमें हुकूमत का ये मौकिफ है कि जनाब एक तो ये केस मिलिट्री कोर्ट का है, दूसरा ये कि अपीलों के सारे प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और आप गलतफहमी की बुनियाद पर किसी कोर्ट में चले जाएं तो वहां पर और फिर आपको हुक्म इम्तनाई भी मिल जाए तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़े से जो दूसरे आम लोग हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, उनके दिल जलते हैं। माहिरीन ने इस पर यह नुक्ता भी उठाया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते, अगर उन्हें चैलेंज करना भी है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। देखिए उज़मा, ये अदालत का मामला है और खासा नाजुक होता है, लेकिन वो एक हमारा लोक गीत है पंजाबी का कि मैं नील कड़ाइयां नील का, मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिला दे, मैं नैन कर ले वकील। असल बात यह है कि हमारी आंखों के आंसू को भी देखें, फैसला करते हुए हमारे जले हुए दिलों को भी देखें। और अभी जो सूरत जब हुक्म इम्तनाई जो भी देते हैं या जो भी लेते हैं वो ये भी सोचें कि इस कौम के 132 बच्चे एक दिन में मारे गए। ये कौम 50,000 लोगों की कुर्बानी दे चुकी है इस जंग में, और जब कौम यकसू हो चुकी है कि हमने इन लोगों से निमटना है, आपका वजीर आजम से लेके आम आदमी तक तमाम लोग इस वक्त एक पेज पे नजर आ रहे हैं, तो फिर जो हुक्म इम्तनाई या इस तरह की चीजें हैं वो यूं लगता है कि जैसे कानून पर इसरार कुछ जरूरत से ज्यादा किया जा सकता है। इससे आगे ये हद अदब है। जजेस की जानिब से कहा गया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, मुजरिमों के लिए इंसाफ के तकाजे क्यों पूरे? देखिए ये जजेस को हमने इसी काम के लिए अपॉइंट किया है ना।
کانسٹیٹیوشن انہیں کہتا ہے کہ جناب قانون اور دستور کے مطابق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے، اور یہ ججز کا کام ہے، اور خاص طور پر ججز کا کام اس وقت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب سوسائٹی تو ایک جذباتی ہجان سے گزر رہی ہو لیکن ججز کو جذبات میں نہیں آنا۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، ہارون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ہارون صاحب السلام علیکم، آپ پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا ہارون صاحب، کل 7 دہشت گرد ہیں جن کی پھانسی پر عمل درآمد مؤخر کر دیا گیا ہے، عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا ہے، اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوجی عدالت ان کی اپیلیں مسترد کر چکی ہے، اس ساری صورتحال پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے وہ کیسز کا الگ الگ جائزہ لینا ہوگا، جب تک جائزہ نہ لیا جائے اس پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، عدالتوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، ویسے تو صوبائی حکومتوں کے درمیان بھی نہیں۔ آج عمران خان صاحب جو ایف سی والی بات کر رہے ہیں وہ تو انہیں ٹیلی فون پہ وزیر اعظم سے کرنی چاہیے، مختلف انسٹیٹیوشنز میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نتیش کمار نے بہار میں جب ایسی صورتحال میں، وہاں تو غنڈہ گردی تھی، ٹیررزم تو نہیں تھا، آغاز کیا تھا، تو 3 دن تک عدالتوں سے، کل بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، مذاکرات کیے تھے، چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور چاروں ہائی کورٹس جو ہیں ان کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہیں بتائیں یہ صورتحال ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ عدالتیں تسلیم کریں گی، حکومت کے ساتھ تعاون کریں گی، یقیناً کریں گی۔ جج حضرات سندھ ہائی کورٹ میں تو میں نے دیکھا ہے، کچھ میرا رابطہ ہوا براہ راست، کچھ بالواسطہ، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا، ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تفتیش ٹھیک نہیں ہے، پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، حکومت بات نہیں کرتی۔ تو کوئی جو باقاعدہ کمیونیکیشن ہے وہ ہونی چاہیے کہ کس طرح تیزی کے ساتھ مقدمات نمٹائے جا سکتے ہیں عام حالات میں بھی، اور اس میں خاص طور پہ چیف منسٹر کی یا گورنر کی چیف جسٹس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اگر ان کی غلطی ہے تو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ایک دفعہ واقعہ ہو گیا ہے، دوسری دفعہ نہیں ہونے چاہیے۔ بہت برا میسج کل گیا ہے۔ میں کراچی سے آ رہا تھا تو مسافر بار بار کہہ رہے تھے یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ جی ضروری نہیں ہے کہ اس میں عدالتوں کا نقطہ نظر نادرست ہو، کہیں کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے، ناعملی ہو سکتی ہے، اسے دور کیا جانا چاہیے۔ کوئی کوہین نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کوہین نہ ہونے کی؟ کوئی جامع پالیسی نہیں ہے۔ آج تک یہ سمجھا گیا کہ یہ فوج کا درد سر ہے۔ یہ 8-10 ہفتے پہلے بحث ہو رہی تھی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ میں کہ ضرب عزم تو ایک ہے، ایک دوسری ضرب عزم کی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے غالباً وزیر اعظم کو بریف، غالباً کیا ڈیفینیٹلی بریف کیا، اور وزیر اعظم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ خود کوئی جامع منصوبہ کیوں نہیں بناتے؟ یعنی آپ کو لیڈ لینی چاہیے، آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے فوج کو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ یہ پالیسی انیشیٹو آرمی کے ہاتھ میں کیوں چلا گیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب اسے اون کریں اور اس کی رہنمائی کریں، ان کے پاس لوگ موجود ہیں اور لوگ سجیسٹ کیے جا سکتے ہیں، وہ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ کل مجھے رینجرز کے کچھ لوگوں نے اور کوئی ملٹری لیڈر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگر اس کو پلان کرنا چاہیں تو بہت بڑے ٹیررزم کے ایکسپرٹ پاکستان میں موجود ہیں، ان کی مدد لیں اور انیشیٹو لیں۔ الٹیمیٹلی ذمہ داری تو وزیر اعظم کی، ہم نے انہیں ووٹ دیا ہے، انہیں وزیر اعظم بنایا ہے۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دوسرا آپریشن اب شہروں اور دیہات میں ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 7 دہشت گردوں کی پھانسی کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا اس پر۔ دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ پہلا ضرب عزم قبائلی علاقوں میں جاری ہے، دوسرا ضرب عزم اب شہروں اور دیہاتوں میں ہوگا۔ حبیب صاحب، میرے خیال سے شہروں میں تو اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، کل بھی ہم نے دیکھا کراچی میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، 13 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بڑی اچھی بات ہے، دہشت گردوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بروئے کار آنا چاہیے، لیکن جو کراچی میں ہو رہا ہے اس کے اوپر میرا ایک کوشچن مارک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں جو افسران یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر بھی سوالیہ نشانات موجود ہیں کہ ان کی بھرتیاں کیسے ہوئی، وہ اپنے اپنے عہدوں پہ کس طرح براجمان ہیں اور ان کا ماضی کیسا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ یکا یک یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سرگرم ہوئے
اور انہوں نے جگہ جگہ جا کے لوگوں کو دیکھا، چیک کیا اور وہاں پہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ ساری کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں. ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ بھی کرنا چاہیے. بے شک ہمارے دل جلے ہوئے ہیں، بے شک ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ اور تدبر نہیں چھوڑنا. ہم اگر تدبر کے بغیر کراچی میں یا دوسرے شہروں میں آگے بڑھنے لگے اسی طرح تو یہ چیزیں بیک فائر بھی کر سکتی ہیں. لیکن پہلا کام دہشت گردوں کا صفایا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب پولیس والا کسی پر پستول تان رہا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ جس پر پستول تانا گیا ہے وہ واقعی دہشت گرد ہے. اگر ایسا خدا نخواستہ، دیکھیے خدا نخواستہ کوئی ایسا آدمی جو اس کی زد میں آ گیا، جو دہشت گرد نہ ہو اور معصوم ہو، پھر اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیے لہٰذا ہمیں چیزوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا ہے اور ایک خاص رفتار سے زیادہ تیز بھی نہیں چلنا. اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی ہے وہ بھی کر لینی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو پولیس کے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی زد میں آ جاتے ہیں ان کے لیے ان اداروں کو یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی مناسب قانونی پروٹیکشن حاصل ہو، ادروائز تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. حبیب صاحب آپ نے قانون سازی کی بات کیا، ہارون صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی. ہارون صاحب، وزیر اعظم نے لیگل ریفارمز کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کر دی ہیں، ایک اور نئی کمیٹی بننے جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کو کمیٹیاں بنانے کا بڑا شوق ہے، اس پہ آلریڈی 15 سال سے تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان از آلریڈی دا موسٹ ریگولیٹڈ کنٹری. مثلا یہ غیر ملکی جو ہیں یہ قانون کے تحت یہاں رہ رہے ہیں. برمیز ہیں، میں نے کل معلوم کیا کراچی میں ایرانینز ہیں، افغان بہت ہیں اور سری لنکا کے لوگ ہیں. تو یہ قانون نافذ کرنے کا مسئلہ درپیش ہے. دوسری میں آپ سے گزارش کروں کہ کراچی میں ایسا نہیں ہے، پولیس والوں کے پاس انیشیٹو ہے ہی نہیں کارروائی کا. کراچی میں کارروائی کر رہی ہے رینجرز، اور رینجرز کے چیف ہیں جنرل بلال، ویری ویل ریپیوٹیڈ اے پرسن. ایک طویل عرصے سے میں انہیں جانتا ہوں اور وہ اس کا بڑا پراپر تجزیہ رکھتے ہیں، ان کے پاس معلومات ہیں. جنرل رضوان وہاں سے آئے تو بڑی اچھی وراثت چھوڑ گیا. کراچی میں ٹیررزم بہت کم ہو گیا ہے، لیکن وہ پولیس موجود نہیں ہے جو اسے کنٹرول کر سکے. فائنلی تو پولیس نے کرنا ہے. دیکھیے چنائے میں انہوں نے اسپیشل پولیس بنائی، اس کی ضرورت تھی. کراچی میں یہ آئیڈیا ایمرج ہو رہا ہے، اس پہ آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کراچی کے لیے علیحدہ پولیس بنائی جائے جو ڈی پولیٹیسائز ہو، اس کے پاس وسائل بھی کافی ہوں، اس کی ٹریننگ بہتر ہو. اور وسائل چنائے میں یہ تجربہ ہوا ہے، انہوں نے ویسے برلن سے یہ آئیڈیا لیا تھا کہ شہری اس میں تعاون کریں. مثلا کراچی کے لوگ آسانی سے 2-4 ہزار گاڑیاں اگر انہیں چاہیے دے دیں گے، اور چنائی میں 2 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے، دن کو رات کو 3.5 کا 4 پولیس افسروں کے پاس پیٹرولنگ کے لیے. تو وہ کراچی کے لیے ڈیزائن تو الگ سے کرنا پڑے گا. اس لیے کراچی میں مافیاز ہیں، لیاریز کی ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، وہ سپریم کورٹ جو کہہ چکے ہیں سیاسی پارٹیوں کے مسئلے جتے ہیں، اور القاعدہ ہے، پھر یہ فرقہ پرست ہیں، مذہبی فرقہ پرست ہیں جو اب تعاون کر رہے ہیں، طالبان ہیں. کہا جاتا ہے کہ کراچی کے 7 خصم ہیں. خصم تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ حکومت ہوتی ہے. ہارون صاحب ابھی آپ کراچی میں جو ہے وہ جب ہارون صاحب آپ ابھی کراچی میں تھے. اب دیکھیں کمیونٹی پولیسنگ کے لیے کیا آپ کو صوبائی حکومت یا ملک کی کسی بھی صوبائی حکومت میں ایکسیپٹنس نظر آتی ہے؟ یہاں رحیم یار خان کا ڈی پی او تھا سرمد سعید، اس نے وہاں پر کمیونٹی پولیسنگ کا سلسلہ رائج کیا، بہت ساری چیزیں رک گئی، جانوروں کی چوری رک گئی، ڈاکے رک گئے، سب کچھ رک گیا. لیکن جب جیسے وہ ٹرانسفر ہوا معاملہ ختم ہو گیا. بات یہ کہ کیا صوبائی حکومتیں ہماری تیار ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہماری صوبائی حکومتیں تو پولیس کا کانسیپٹ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. انہیں تو ایک ایسی پولیس چاہیے جو مثلا بلاول ہاؤس کے کہنے پہ، زرداری صاحب سے کہنے پہ، ان کی ہمشیرہ محترمہ کے کہنے پہ، چیف منسٹر کے کہنے پہ ایکٹ کرے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر زرداری صاحب سے بات نہ کی وزیر اعظم نے کہ یہ یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے بھرتیوں میں اور پروموشنز میں اور اسلحے کی خریداری میں اور مجرموں کی سرپرستی میں، یعنی میں نے یہ دیکھا حضور کہ فٹ پاتھ پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں یہ تماشا ہو سکتا ہی نہیں ہے. 30-40 سال اور ایک وزیر کا نام لیا جا رہا ہے، بڑے مشہور ہیں وہ 5-7 کروڑ روپے اس سے کماتے ہیں. ایک کوئی منظور کاکا ہیں، وہ بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، وہ منظوری دیتے ہیں بہت سی چیزوں کی، کنسٹرکشن کی، بلڈنگوں کی. کوئی قانون نام کی کوئی چیز کراچی میں ہے ہی نہیں. فوجی رو رہے ہیں، رینجرز والے رو رہے ہیں، شہری رو رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں. اتنی شاندار سڑکیں کراچی کی 15-20 سال میں بنی تھی، پل ادھورے پڑے ہیں. وہ اپنا ایئرپورٹ سے لنک کرنے والے دوسری طرف
اپنا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کیا جا رہا ہے. تھرپارکر کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. ان کو وزیر اعظم کو ان سے بات کرنی پڑے گی, زرداری صاحب اس طرح نہیں چل سکتا, اس لیے کہ زرداری صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور نہیں تو یہ اگر آپ میری یاد رکھیں پیشین گوئی, میں کوئی غائب کا علم نہیں رکھتا, کوئی بھی نہیں رکھتا, گورنر راج لگانا پڑے گا ایک دن اگر یہی صورتحال رہی. کوئی حکومت کا چہرہ ہی نہیں ہے, کوئی پالیسی اور حکمت ہے ہی نہیں. پنجاب میں بھی کوئی بہت خوشگوار صورتحال نہیں ہے. یہی بات ہارون صاحب میں کہنا چاہ رہی تھی, یہی بات پوچھنا چاہ رہی تھی. دیکھیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اچھا بات ذرا لمبی ہوگی, میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. بلوچستان میں جہاں صورتحال اتنی خراب تھی, چونکہ چیف منسٹر, کور کمانڈر, آئی جی ایف سی اور آئی جی میں مثالی ہم آہنگی ہے, تو نیا بلوچستان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اغوا برائے تاوان ختم ہو چکا, آدھی چوکیاں رہ گئی ہیں, باوجود اس کے فرقہ وارانہ مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے القاعدہ اور یہ فرقہ پرست جو ہیں یہ مل کے وہاں شیعہ کمیونٹی کو, ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میری کل بات ہوئی جنرل جنجوا کے ساتھ, کراچی وہ تشریف لائے تھے, ملاقات تو نہ ہو سکی. انہوں نے کہا نیا بلوچستان پیدا ہو رہا ہے, فوج میں بھرتیاں بڑھ گئی ہیں, جرم ایریڈیکیٹ ہو رہا ہے. یعنی اتنا پیچیدہ ہے, وسیع و عریض رقبہ ہے, لیکن چونکہ کوہین ہے, یہ کوہین کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک فکر لاحق ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں. دبئی پیسے شفٹ ہو رہے ہیں, ہر ایک کا گھر دبئی میں ہے, ہر ایک کا کاروبار دبئی میں ہے, اور ایسے گھر ہیں جہاں اخبار نویسوں سمیت بہت سے لوگ رات کو جمع ہوتے ہیں اور خوش فیلیاں کرتے ہیں. یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے, ورنہ یہ حکومت جائے گی اور یہ کراچی کے شہریوں میں اس پہ بہت ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کمیونٹی پولیسنگ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ فائنلی کسی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اسی طرح خلا پیدا ہوتا ہے جس میں ماشاء اللہ لگتے رہیں جو اب نہیں لگنے چاہیے. کوئی معاملے کی سنگینی کا احساس کراچی میں نہیں پایا جاتا قطعاً. لیکن ایم کیو ایم کی سطح پر ہے. ایم کیو ایم جو بار بار اعلان کرتی ہے کہ طالبانائزیشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ایم کیو ایم کی سطح تک ہے کیونکہ انہیں براہ راست تھریٹ ہے وہاں پر. یہ چیز تو ہے کم از کم. یہ ایم کیو ایم کا بڑا دلچسپ معاملہ ہے. ایم کیو ایم نے زیادتیاں بھی بڑی کی اور مظلوم بھی بہت ہے. اور وہ چونکہ اپنا وہ سیکولر فیس برقرار, کہنا چاہیے لبرل, سیکولر کا لفظ ٹرم تو بالکل ہی غلط استعمال ہوتی ہے, لبرل فیس برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے دعائی دیتے ہیں. آپ کو پتا ان کے اپنے بڑے مسائل ہو گئے لندن میں, یہاں بھی بڑے مسائل ہیں, گروپس ود ان گروپس ہیں, بڑی پریشانی میں ہیں آج کل وہ. لیکن ان کے ساتھ جہاں زیادتی ہو رہی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا, پانی سے دھویا جاتا ہے. انصاف ہی بہرحال ایک آخری چیز ہے. وہ عدالتوں میں کوہین ہونے چاہیے, پولیس کو بہتر ہونا چاہیے, مرکزی اور صوبائی حکومت میں تعاون ہونا چاہیے, اور حکومت اپنا کام کرے اباوال, اور عدالتوں کے ساتھ بھی رابطہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے عدالتوں کا مسئلہ جلدی حل کر لیا جائے گا. اس کو حبیب صاحب, ہارون صاحب نے سوال اٹھایا ہے کراچی پولیس کی کارکردگی پر. پنجاب پولیس کی کارکردگی بھی کوئی خاص نہیں ہے. دیکھیے پنجاب پولیس کی کارکردگی تو بالکل نہیں ہے, بالکل بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پنجاب پولیس بہرحال دیگر صوبوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو پولیس کچھ بہتر ہے. ہماری یہاں پر پنجاب کی جو پولیس ہے کسی نہ کسی درجے میں, دیکھیے ان شہریوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سندھ کی پولیس کیسی ہے, ان شہریوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کے پی کے کی پولیس کیسی ہے. اس وقت اگر پولیس میں واقعی امپروومنٹ نظر آئی ہے تو وہ کے پی کے کی حد تک نظر آئی ہے. یہاں پر ہمارے جو پنجاب میں جو پولیس ہے اس کے اندر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہے, یہاں پر پولیس کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور وہی جو ہارون صاحب بات کر رہے تھے کہ خاص طور پر پولیس کو سیاسی مداخلت سے مکمل طور پر پاک کر دینا چاہیے. جہاں جہاں آپ یہ پاک کرتے چلے جائیں گے وہاں پر معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اچھا حبیب صاحب, ہارون صاحب نے ابھی فرمایا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں تعاون ہونا چاہیے. اس حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے ہمارے پاس, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہارون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں تعاون کی فضا ہونی چاہیے. اسی صورت میں جو تمام معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. حبیب صاحب, اچھی خبر ہے, عمران خان صاحب کل خیبر پختونخوا پہنچے, انہوں نے وہاں کا دورہ کیا, پشاور کا. اس موقع پر شہداء کی فیملیز سے بھی ملے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ خیبر پختونخوا کی مالی مدد کی جائے, کیونکہ آئی ڈی پیز کا بوجھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اور وفاقی حکومت نے
बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया इस पर। फौरी तौर पर ऐलान किया गया 26 अरब रुपए की इमदाद की जाएगी खैबर पख्तूनख्वा। देखिए, मुझे इमरान खान साहब का ये जो तकाजा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मदद की जाए, ये भी थोड़ा सा प्रीमेच्योर लगता है और गवर्नमेंट का रिएक्शन भी, यानी वफाकी हुकूमत का रिएक्शन भी प्रीमेच्योर लगता है। ये मसला 26 अरब 22 अरब 25 अरब का नहीं है, ये मसला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। खास तौर पर जो उन अफगान महाजरीन का मसला जो पेशावर में, कराची में ठहरे हुए हैं और इवन इस्लामाबाद में भी हैं, सबसे पहले तो उन्हें वापस भेजना है। ये पैसे 26 अरब रुपए आप क्या करेंगे? उन्हें रोटी खिला देंगे? रोटी खिलाना मसला नहीं है, आप उन्हें वापस भेजने की, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे प्रेशर डाला और कुन्नड़ में ऑपरेशन करवा के किस दहशतगर्द मरवा ली है ना, तो लिहाजा इसी तरह का प्रेशर आप अफगान गवर्नमेंट पे डालें और उन्हें कहें कि जनाब ये अपने लोगों को वापस बुलाएं, और हाँ, इनका जो वापसी का किराया भाड़ा है वो हम दे देंगे, इन्हें जो खर्चा चाहिए वो हम दे देंगे, इनको को रिहैब करना है उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मदद। ये कहा है कि 5 लाख अफगान महाजरीन को वापस भेजा जाए। देखिए, भेजना किसने है? मसला ये कि 26 अरब ने तो वापस नहीं भेजना, भेजना तो वफाकी हुकूमत ने है। वफाकी हुकूमत में लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो बहुत एक तवील अरसे तक लोगों के तो कैरियर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है बाबू, उनके तो कैरियर इस बुनियाद पर बनते रहे हैं कि वो अफगान मुहाजिरीन के लिए कितना पैसा बाहर से बटोर के लाते हैं। बात यह है कि अब ये पैसे बटोरने का सिलसिला खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान को आलमी मजलूम या आलमी पारिया बनने की बजाय सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में बात करनी चाहिए कि हम इन लोगों को वापस भेजते हैं, आप इन लोगों को वापस भेजें, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने कैसे रखना है, और फिर जो पाकिस्तान में आने जाने के मामला है इनको भी बेहतर बनाएं, इनको आसान भी बनाएं, इनको कंपोज भी करें और इनको रिकॉर्ड पे भी लाएं। ये सारे काम है जो करने के लिए ये जो 22 अरब 25 अरब मेरी मदद करो उसकी मदद करो, ये कोई मसाइल का देरपा हल नहीं है। हारून साहब, इमरान खान ने ये भी मुतालबा किया कि एफसी को वापस तैनात किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए जी, इमरान खान ठीक कहते हैं, ये नहीं, जरूरी नहीं है कि एफसी को फौरन वहां तैनात किया जाए, लेकिन उन्हें मजीद फोर्स की जरूरत है। केपीके की पुलिस बेहतर हुई है, सियासी मुदाखलत नहीं है, लेकिन कैपेसिटी उसकी कम है, टेररिज्म ज्यादा है। आईजी साहब का मैं जानता हूं, जब यंग अफसर थे, वो बड़े दयानतदार और मुखलस आदमी हैं, लेकिन उनकी अपनी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। वहां उन्हें ज्यादा अच्छे पुलिस अफसरों के ताबन की जरूरत है, इसीलिए ये आइडिया पेश किया गया था, जिस पे अमल नहीं होने दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने और उनके साथियों ने, कि डॉक्टर सडल को भेजा जाए, जो दुनिया में इस वक्त सबसे अच्छे पुलिस अफसरों में से एक समझे जाते हैं, इफ नॉट द बेस्ट। दुनिया में क्राइम और जस्टिस पे जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कोई 1/3 की सदारत अब भी डॉक्टर शोएब सडल करते हैं, हालांकि अब वो पुलिस में है नहीं। जापानी पुलिस उनसे गाइडेंस सीख करती है, तुर्की पुलिस ने अपनी पॉलिसियां उनकी गाइडेंस में बनाई हैं। ये उनका आइडिया था तुर्की में कि लोग PhD करें, एक्सपर्टीज पैदा करें मुख्तलिफ मैदानों में, व्हाइट कॉलर क्राइम में, टेररिज्म में, फलां चीज में। आज तुर्की में सबसे ज्यादा PhD पुलिस अफसर हैं और अब भी वो डॉक्टर सडल के साथ राब्ते में रहते हैं। हमारे जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, बाद बड़े एक्सीलेंट हैं, उनका तावन हासिल किया जाना चाहिए और इस पे वफाकी और सूबाई हुकूमत को बात करनी चाहिए कि या तो इनमें से कुछ लोग भेजें या नई फोर्स जो है वहां तैयार करें जिसकी भर्ती ठीक हो, मेरिट पे हो। भर्ती तो उम्मीद है वहां मेरिट पे हो ही जाएगी, आईजी साहब के होते हुए और इमरान खान के होते हुए। उसकी ट्रेनिंग बहुत शानदार होनी चाहिए, फौज उसके लिए तैयार है मदद करने के लिए। मेरी बात हुई है मिलिट्री लीडरशिप, जैसे जनरल कैनी ने हेल्प ऑफर की थी, उनके पास असला भी है कुछ फालतू जो वो दे सकते हैं। तो पुलिस फोर्स तो असर नौ तश्कील दिन फाइनली ये पुलिस के हाथ में जाएगा, लेकिन उनकी मदद की जानी चाहिए। वहां टेररिज्म रुकेगा तो पूरे मुल्क में रुकेगा। अच्छा। सड़कों पे मूवमेंट रुकेगी, टेररिस्ट की असले की सप्लाई रुकेगी। असला समंदर के रास्ते आ रहा है, कल मुझे बहुत वेल प्लेस सोर्सेज ने बताया कि समंदर के रास्ते असला आ रहा है और मनशियात जा रही हैं समंदर में, आगे जहाज खड़े होते हैं। 16 लाख माहीगीर हैं रजिस्टर्ड, उनकी लीडरशिप जो है मशकूक लोगों के हाथ में है, वो इसे इस्तेमाल करती है अपने लिए। तो ये बहुत सी जगहों पे लाकानूनियत हो रही है, एक बुनियादी फैसला दरकार है। अच्छा हारून साहब, एक कोई लाकानूनियत होने नहीं दी जाएगी। जी हारून साहब, एक और कोई लाकानूनियत होने नहीं दी जाएगी, उसके नुक्ता नजर से पुलिस फोर्स की तश्कील होगी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्स। हारून साहब, एक और अहम पॉइंट जो आप ही ने उठाया था मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज के बयान के हवाले से, जिन्होंने पेशावर साने के फौरी बाद कहा था कि भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं है। कुन्नड़ ऑपरेशन में इस बात की तरदीद हो गई है और वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका ये कहना है कि भारतीय एजेंसियों के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं।
جناب والا بھارت ہی تو سپورٹ کر رہا ہے قبائلی علاقے میں، بلوچستان میں مولوی فضل اللہ کو ٹیپیں اس کی موجود ہیں، گفتگویں موجود ہیں. وہ ان کو تو فکر لاحق ہو گئی کہ انڈیا میں ری ایکشن ہو جائے گا یہ لکھوی صاحب کی ضمانت پہ، اور انہوں نے پہلے بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، اب بھی کی. میں نہیں سمجھتا وہ شرارت کرتے ہیں، سرتاج عزیز ایسے شخص نہیں ہیں جو شرارت کریں. مگر اب وہ چیزوں کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکتے. بوڑھے آدمی ہیں، 86 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، میموری ان کی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی. پاکستان کو ایک وزیر خارجہ کی ضرورت ہے، اور وہ اگر طارق فاطمی نہیں ہو سکتے کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. یہ وزیر اعظم کو جو ایک پرابلم ہے، انہیں پچھلا تلخ تجربہ گوہر ایوب والا یاد ہے، اس سے اوپر اٹھیں، اپنے ریزرویشنز اب ختم کریں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں اور وزیر خارجہ مقرر کریں. اور بھی بہت سی جگہیں خالی ہیں. میرا نہیں خیال کہ سرتاج عزیز صاحب نے کوئی دانائی کا مظاہرہ کیا. اس سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فلاں طالبان کے خلاف کیوں کارروائی کریں، اور اس سے یہ تاثر ہوا کہ جنرل راحیل کے دورے کو وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب، کنڑ اور آپریشن جو کیا گیا اس میں 21 دہشت گرد مارے گئے ہیں. بالآخر افغانستان کی جانب سے کچھ رسپانس تو آیا ہے پاکستان؟ دیکھیے، افغانستان کے اوپر اس کا مطلب ہے پریشر جو ہمارا تھا اس نے ورک کیا، اس نے کام کیا، اور خطے میں خاص طور پر اس طرح کے طرز عمل سے جو افغانستان نے اختیار کیا ہے دہشت گردی کے بارے میں ریاستی جواب دینے کا، تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اب معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو ہارون صاحب بات کریں نا کہ انڈیا کے اوپر جو الزامات ہیں، دیکھیے انڈیا کے اوپر ہمارے الزامات ہم بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں. جیسے انڈیا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اوپر الزام لگا سکتا ہے، پاکستان سے بھی اس طرح کا ریٹرکس جا سکتا ہے کہ جناب افغانستان میں یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ان کے آپریٹرز ہیں اگر وہ باہر بیٹھے ہیں تو آپریٹرز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے اندر روکنا وزارت خارجہ نے نہیں ہے، پاکستان کے اندر روکنا ہے پولیس نے، پاکستان کے اندر روکنا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، پاکستان کے اندر ہم نے اپنے مدارس کو ٹھیک کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ملک سے اپنی سرحدوں سے باہر الزام ڈال دیتے ہیں نا ہارون صاحب، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی انتظامیہ کو ہم آسانی کا راستہ دینے کے لیے راہ فرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری اپنی انتظامیہ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ جاسوس اگر بامبے سے یا دلی سے چل کے یہاں آ سکتا ہے تو یہاں پہ پکڑا کیوں نہیں جا سکتا؟ دونوں پہلے نہیں، بمبئی سے نہیں کوئی چل کے آتا، جہاں سے بھی آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں افغانستان میں کیمپ تھے، ٹریننگ ہو رہی تھی کرزئی صاحب کے دور میں، اب نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اسی طرح قبائلی علاقے میں وہ مدد کرے. دونوں پہلو ہیں، ایکولی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے یہاں قانون نافذ کرنا اور اس میں offensive لانچ کرنا. ہمیشہ وہ صرف اپنا تحفظ نہیں کرتے رہنا چاہیے، اسکولوں کی دیواریں اونچی کر لیں، ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے صرف انڈیا کو نہیں، اپنے دوست ممالک کو ہمیں وار کرنا چاہیے، یہاں پراکسی وارز نہ لڑیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر سیریسلی یہ میسج دے دیا جائے ہر جگہ پہ، ہم سب جانتے ہیں کون سے ملک ایسا کر رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو گوادر سے بھی پرابلم ہے. گوادر کا ایک اور بڑا دلچسپ پہلو سامنے ہے کہ کراچی کی جو مافیاز ہیں 10 روپے ٹن سے لے کے 50 روپے ٹن تک وہ بھتہ لیتی ہیں، اور وہ ایک آدھ گروپ نہیں، کئی گروپ ہیں. اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو آدمی وہ بھتہ جمع کر رہا ہے وہ القاعدہ کو بھی حصہ دیتا ہے، طالبان کو بھی حصہ دیتا ہے، لیاری گینگ والوں کو بھی حصہ دیتا ہے. تو یہ لوگ دیکھیے یہ حصہ جانے کی فہرست اتنی ہی نہیں ہے. آپ نے خوف فساد خلق سے میرا فہرست مختصر کر دی ہے ہارون صاحب. بہت ہے، لیکن انڈیا کو بھی میسج دیا جانا چاہیے. دیکھیے میری عرض سنیے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں. ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے. صرف انڈیا کو یہ ریٹرک کی بات نہیں ہے، میسج دینے کی بات نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ اس پہ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. نہ ہم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اور نہ انہیں کچھ ایسا کرنا چاہیے. یہ یوسف رضا گیلانی نے آخری دفعہ ٹیک اپ کیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، بعد میں ممکن ہے کوئی بات ہوتی رہے. یہ ٹیررزم اس علاقے میں جہاں کہیں ہو رہا ہے پورے خطے میں، یہ ایک ساتھ ختم ہوگا، یہ الگ الگ نہیں ختم ہو سکتا. اور اس کے لیے نیک نیتی سے حکومتوں کو بات کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم تو سارے خطے میں ٹیررزم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں کلیئر میسج اب چلے جانا چاہیے ایک پالیسی کے طور پہ کہ ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے. بالکل، افغانستان کے معاملات وہ خود طے کریں، ہم ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ابھی لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आने के बाद बगैर वक्त जाया किए हबीब अकरम साहब की जानिब जाएंगे, जिनके पास एक खबर है, वो काफी मुस्कुरा भी रहे, लगता है अच्छी खबर है। जी उस्मा, मेरे पास एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर भी है खासतौर पर सिंध से। सिंध गवर्नमेंट से आमतौर पर अच्छी खबरें आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर ये है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मामला चला था कि 40,000 घोस्ट टीचर्स हैं। ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूलों में नहीं आते लेकिन तनख्वाहें लेने के लिए आ जाते हैं, उनकी तनख्वाहें ट्रांसफर हो जाती हैं। इसी तरह तकरीबन 6,000 के करीब यानी 4,000 ऐसे स्कूल हैं जो नॉन फंक्शनल है, गलत जगहों पर बनाए गए थे। वडेरों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी जमीनों पर बनवा लिए थे, और 2,500 स्कूल ऐसे थे कि जो बने ही नहीं थे सिरे से, सिर्फ कागजों में मौजूद थे, और वहां पे इन सब स्कूलों में टीचर्स भी थे और सारा काम चल रहा था। अब हुआ ये कि जब वजारत तालीम में तब्दीली, जब ये 40,000 टीचर्स वाला मामला सामने आया तो वजारत तालीम में तब्दीली की गई, सूबाई वजारत तालीम में, और निसार खोड़ो साहब आ गए। निसार खोड़ो साहब ने जब वजारत तालीम संभाली तो उनके साथ एक असल तब्दीली, जो जौहरी तब्दीली आई वजारत तालीम में, वो ये आई कि डॉक्टर फजलुल्लाह पिचेहो जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी बन गए तालीम के। अच्छा। और आपको पता है फजलुल्लाह पिचेहो कौन है? फजलुल्लाह पिचेहो डॉक्टर अजरा फजल पिचेहो जो सदर आसिफ अली जरदारी की बहन है, अच्छा, उनके खामद है। अच्छा। तो गोया आसिफ अली जरदारी साहब के बहनोई जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन गए वहां पे एजुकेशन के लिए। देन टू माई सरप्राइज फजलुल्लाह पिचेहो साहब ने बाकायदा तौर पर डंडा लिया और मेरिट लिया और इन दोनों के साथ काम चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि अब नॉन फंक्शनल स्कूल जो हैं इनको पकड़ा जाए और इनको बंद किया जाए। अगर इनमें कोई टीचर थे तो उन टीचरों को उठा के दूसरे स्कूलों में डाला जाए। तो इस हवाले से अब तक जो मेरी खबर है वो ये है कि 400 स्कूलों का वो काम कर चुके हैं और मजीद तेजी से जा रही है। अच्छा। दूसरा उन्होंने ये किया कि 3,000 टीचर्स भी पकड़ लिए। उनका ख्याल है कि 40,000 से 55,000 तक मुख्तलिफ वेरी कर रहे फिगर। अब वहां पे जो टीचर है ना, इस तरह का टीचर जो गोस्ट टीचर है, उसके लिए एक बड़ी मजे की इस्तेलाह है। वो कहते हैं फलां टीचर को वीजा मिल गया। अच्छा। वीजा मिलने का मतलब यह है कि फलां टीचर जो है वो अपने एडीए को या अपने हेडमास्टर को या उससे ऊपर वाले अफसर को 4-5 हजार रुपया महीना अपनी तनख्वाह में से देता है और गायब हो जाता है, भत्ता दे के वो गायब हो जाता है, रिश्वत दे के। और उनमें से बाज लोग बाकायदा तौर पर दुबई, सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में काम कर रहे हैं। तो और बाज लोग जो है वो जराइम पेशा ग्रोहों में भी शामिल है, और बाज के बारे में ये भी मालूम हुआ कि वो भत्ताखोर भी हैं। अच्छा। तो लिहाजा ये सारे मामला चल रहे थे। अब इन्होंने फिर एक और किया जो डॉक्टर फजलुल्लाह पिचेहो ने, उन्होंने पूरी की पूरी टीम जो है अपनी वो नए लोगों पर बना ली। अच्छा। और नए लोगों को टास्क दिया कि अब फजलुल्लाह पिचेहो को कोई सिफारिश करते हुए दिल में 1000 दफा सोचेगा कि मैं किसको सिफारिश करने जा रहा हूं। तो लिहाजा एक तो उन्हें सिफारिश नहीं आती, दूसरी बात यह है कि वो उन्होंने दबाव रखा हुआ इतना कि अपने तमाम लोगों को फ्री हैंड दिया है, और नौजवान लोग हैं जिनकी सर्विस 2-2, 3-3 साल है, उन लोगों को इस्तेमाल किया है और पूरे का पूरा जो सिस्टम है तालीम का उसको रिवैम्प करने जा रहे हैं। अच्छा। मैंने कल बड़ी कोशिश की कि मुझे इस सिस्टम में मुझे फजलुल्लाह पिचेहो साहब के खिलाफ या महकमा तालीम में कोई खराबियां मिले। खराबियां हैं, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अब वो खराबियां ठीक होने की तरफ जा रही हैं। मैंने जिस तरफ पता किया मुझे पता चल रहा है कि वहां पे, और देखिए जब खास तौर पर जो जमात इस्लामी की जो ज़ैली तंजीम है, तंजीम असातिज़ा में बड़ी सरगर्म है। अच्छा। और बड़ी मजबूत तंजीम है उनकी। अगर वो भी कलमा खैर कह रही है फजलुल्लाह पिचेहो के बारे में, अच्छा। तो आप समझ लें कि वो कितने ठीक आदमी है। अलबत्ता एक मामला है, वो पिचेहो साहब को और निसार खोड़ो साहब को जरा गौर करना पड़ेगा। वो ये है कि 300 असामियां इस वक्त खाली हैं 18वें ग्रेड की महकमा तालीम में। लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उन 300 असामियों पे कहीं तो ग्रेड 18 ग्रेड की, कहीं 16 ग्रेड का बंदा, कहीं 15 ग्रेड का, कहीं 14 ग्रेड का। अब बात यह है कि इन लोगों को हटाएं। ये लोग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, ये इन लोगों को हटाएं। इनको आप निकाल नहीं सकते अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक, तो इन लोगों को खुडे लाइन लगाएं और अहल लोग जो आपके पास मौजूद हैं उनको लगाएं और उनके साथ काम करें, हकदारों को हक दें। लास्टली आपको एक दिलचस्प चीज बता दूं कि जो निसार खोड़ो साहब और पीर मजरुल हक जो साबिक वजीर तालीम थे, जिनके दौर में ये मामला सरफेस हुआ था और उन्हें हटाया गया था, उन दोनों के दरमियान आजकल टसल भी बड़ी चल रही है। अच्छा। एक स्कूल है बिन कासिम टाउन का। अब बिन कासिम बेचारा देहाती सा इलाका है वहां कराची के साथ, वहां पे एक स्कूल एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा कि हम बना देते हैं। पीर मजरुल हक साहब से मुआहदा हुआ था, निसार खोड़ो साहब ने कहा अच्छा बनाओ ना स्कूल। जब बनाया तो उन्होंने टीचर ही सारे रोक लिए। अच्छा। अब वो बिल्डिंग खड़ी हुई है वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी की बनाई हुई, और निसार खोड़ो साहब जो हैं उस फाइल के ऊपर बैठ गए, जिसके नतीजे में वहां पर कोई टीचर जा सकता है ना, वहां पर कोई बच्चे हैं ना कुछ और है। तो लिहाजा एक और
آپ یوں کہیے کہ نان فنکشنل اسکول وجود میں آ گئے. اچھا، اس کے خلاف بھی میرے خیال سے وہ کارروائی یقیناً کر لیں گے. اچھا، ہم ہارون صاحب کے پاس چلیں گے. ہارون صاحب، کراچی آپ تھے گزشتہ روز، آپ کی کئی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ان کا احوال بھی آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے، وہ تو پھر تفصیل کسی وقت درج کریں گے. جنرل پرویز مشرف سے میں ملا، 70 منٹ تک بہت لمبی ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہوئی. بڑے دلچسپ تبصرے انہوں نے کیے. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان میجر ایشوز پہ ہمیشہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، پاپولر ہیں، بڑا تحرک ہے، لیکن یہ ٹیررزم پہ اور چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی، ایجیٹیشن کا انداز، تنہا پرواز. اسی طرح انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ بنیادی مسئلہ جو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، ان کے تھنکنگ پیٹرن میں ہے. وہ ایک بٹرنس ہے ان کے اندر، اور غیر ضروری محاذرائی وہ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ایک بڑی اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. مثلا انہوں نے کہا ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان پڑھ دیہاتی ہیں بے روزگار، اسی طرح شہروں میں ان پڑھ بے روزگار ہیں اور پڑھے لکھے بے روزگار ہیں، تو پھر اس کے حساب سے پلاننگ کی گئی. میں نے ان سے پوچھا جابس کیسے کریٹ ہوئی. انہوں نے کہا اس کی بنیاد یہ کہ انالیسس تھا، اور اس کے لیے کنسٹرکشن کو انہوں نے کہا ہم نے بہت اپریشیٹ کیا. نام لے کے انہوں نے بتایا، کچھ لوگوں سے کہا کہ کنسٹرکشن میں چونکہ بہت جابس کریٹ ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ایک لمبی گفتگو ان سے ہوئی. کیا معاملات تھے اس وقت. ویسے ہارون صاحب آپ جو نواز شریف کے بارے میں ان کے تبصرے ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، تبصرہ ان کا اس حد تک تو ٹھیک تھا. دیکھیے، ایک تو ہے ان کا ذاتی مخاصمت کا مسئلہ، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کوئی کسی کے خلاف اظہار نفرت نہیں کیا، کوئی سخت بات نہیں کی، اور کافی میں نے دیکھا کہ وہ اپنی غلطیوں پہ غور کر رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا مجھے کہ میں نے کہا یہ جنرل کیانی کو بنانے کا فیصلہ میری معلومات یہ ہیں کہ اچانک آپ نے کیا تھا، مگر آپ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کچھ چیزیں جنرل کیانی کے حق میں جاتی تھیں، جو صورتحال تھی اس کے مطابق وہ زیادہ سازگار تھے، لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ جنرل طارق مجید شاید ان سے بہتر آرمی چیف ہوتے. ظاہر ہے کہ وہ جنرل کیانی سے خوش نہیں تھے جس طرح انہیں جانا پڑا. اگرچہ میری اپنی جو معلومات ہیں، ہر آدمی کا اپنا انالیسس ہوتا ہے کہ جنرل طارق مجید ہوتے تو جنرل کیانی تو آنکھیں ماتھے پہ نہیں رکھتے، بعض اوقات نہیں مانتے، تو طارق مجید تو آنکھیں بھی ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. بہرحال وہ بہت لمبے ان کے تجزیے تھے، ان کے ذاتی نقطہ نظر ہے، معلومات آبویسلی ان کے پاس بہت تھیں. اور میں نے ان سے ویسے یہ کہا جب ملنے کے لیے گیا کہ میں نے 4-6 مہینے پہلے آپ سے، جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے معاملے کا کیا ہوگا، آپ کی رائے کیا ہے، تو میں نے کہا تھا if not a few weeks, in few months you will be a free man. تو آپ نے کہا تھا آپ کے منہ میں گھی شکر. وہ گھی شکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ قصور کا حلوہ ہے، یہ کھائیں، شامی کباب ہیں، اور چاہے پھر اور بھی آپ کی توجہ کریں گے. ول ہی بی اے فری مین؟ ٹھیک ہے حبیب صاحب، میرا خیال تو یہی ہے جس طرح حالات جا رہے ہیں. کا سلسلہ اب ہم ٹھیک ہے کل تک ہم اس کو رکھتے ہیں. ہارون صاحب، اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کی بات کو یہاں پر معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی، یہاں پر ہم ایک بریک نہیں لے رہے ہیں، خاتمہ کر رہے ہیں اپنے پروگرام کا، اور کل آپ سے ملیں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ، کچھ نئے تجزیوں کے ساتھ.